الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج فرض علوم سے متعلق آج ہمارا یہاں تیسرا سلسلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ بہت دلچسپی سے الحمدللہ ان سلسلوں میں شریک ہیں۔ یقیناً جو علوم اور جو ضروری احکام بیان کیے جا رہے ہیں ان سب کا سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ ان سب کا ہم پر سیکھنا کیا ہے؟ اچھا، فرض کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ بھی سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ فرض کا کیا مطلب ہے یہ بھی سیکھنا ہم پر فرض ہے۔ کون بتائے گا کہ فرض کس کو کہتے ہیں، یعنی فرض کیا ہے، فرض کا کیا مطلب ہے؟ بلا جھجک اگر آپ کو معلوم ہے تو اچھی بات، نہیں معلوم تو انشاءاللہ سب کے علم میں اضافہ ہوگا اور سب یہ جان لیں گے کہ فرض کیا ہوتا ہے۔ کچھ بھی کسی کو معلوم ہے اس کے بارے میں؟ جی، جو اللہ کا حکم ہے اور جسے ہر حال میں کرنا لازمی ہے، اور بہت اچھی بات۔ دیکھیں ماشاءاللہ پتہ ہے آپ لوگوں کو، یعنی فرض وہ ہے، اس کی علماء نے مختلف تعریفات بیان کی ہیں۔ یعنی ہم نے یہ بھی معلوم کرنا ہے، یہ بھی جاننا ہے کہ فرض ہے کیا، یعنی خود فرض کیا چیز ہے۔ تو یاد رکھیے جو انہوں نے بتایا کہ جسے ہر حال میں کرنا ضروری ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جس پر جو ہے وہ گناہ ہے۔ یاد رکھیے کہ جس چیز کا حکم اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکیداً دیا ہو قرآن میں اور صحیح حدیث میں، تو یاد رکھیے وہ کام کرنا فرض ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو فرض تو ہے لیکن سب پر فرض نہیں ہے۔ جیسے کتنے ایسے ہیں کہ جو اتنا مال نہیں رکھتے کہ وہ حج کر سکیں، تو حج فرض تو ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، اس کے نہ کرنے پر گناہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اسے ہر حال میں کرنا ضروری بھی ہے، یعنی جس کے پاس استطاعت آ جائے، لیکن یہ سب پر فرض نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فرض وہ ہے کہ جس کا اللہ نے حکم بھی دیا، تاکیداً حکم دیا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدیث میں بیان فرمایا۔ اگر وہ قرآن میں، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے نماز کی 4 رکعتیں، ظہر کی، فجر کی 2 فرض رکعتیں، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4، یہ 4 4 4 3 2 یہ قرآن میں نہیں آئیں، تو انہیں کس نے بیان فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی تو فرض ہوئے نا۔ تو جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً بیان فرما دیے اور ان کو کرنے کا حکم دیا اور ان کو فرما دیا آپ نے خود، یا تو یہ کہہ دیا کہ یہ فرض ہے، یا اتنا پابندی سے ادا کیا کہ دیکھنے والے نے یہ جان لیا کہ یہ کبھی چھوڑنا ہی نہیں ہے، یہ کرنا ہی کرنا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ثواب بیان فرما دیا کہ اس پر یہ ثواب ہے، یہ جنت کا درجہ ہے، یہ اس کی فضیلت ہے، یا جس کے نہ کرنے پر آپ نے وعید بیان فرما دی کہ نہیں کرو گے تو اس پر یہ جہنم کی سزا ہے۔ تو پھر یہ اس طرح کے سارے احکام یاد رکھیے وہ فرض کہلاتے ہیں۔ وہ کیا کہلاتے ہیں؟ فرض کہلاتے ہیں۔ تو یہ آپ نے بھی جو بتایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے جو چیزیں ہم پر، یعنی ہم سے مراد عقل مند ہو، جس کی عقل نہیں ہے تو اس کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے۔ جس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، یعنی وہ مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس پر روزہ بھی فرض نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، اس پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر وہ بالکل ہی جو ہے وہ عقل سے فارغ ہے، یعنی جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جس کو سوجھ بوجھ ہی نہیں ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ اس پر یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ توحید بھی اس پر ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ پاگل ہو گیا، تو شریعت سے بھی اس کا قلم اٹھا لیا گیا۔ 3 لوگوں سے شریعت کا قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ کن لوگوں سے؟ 3 طرح کے لوگوں سے۔ ایک جو سویا ہوا ہو، اس پر شریعت کا وہ اس وقت مکلف نہیں ہے، یعنی اگر کوئی اس کو سلام کرے گا تو اس پر سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک نابالغ جو ابھی بالغ نہیں ہوا، اور تیسرا وہ جس کی عقل نہیں ہے۔ تو 3 بندوں کے اوپر سے شریعت مرفوع القلم ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، کہ اب اس پر جو ہے مثال کے طور پر کوئی سویا ہوا ہے تو اس سوئے ہوئے کی ایسی حالت ہے کہ اس کے سوئے ہوئے، مثال کے طور پر اس کے پاس جو ہے وہ اسلحہ رکھا ہوا تھا، اور ایسا اسلحہ تھا کہ جو بٹن سے چلتا تھا، سوئے جو ہے وہ اس کے اوپر اس کا پاؤں لگا اور بٹن دب گیا، اور اس اسلحے کے گولی چلنے سے کوئی بندہ مر گیا، تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ شریعت پکڑ نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ایسا
نہیں کیا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہے وہ سوئے ہوئے کے اوپر سے شریعت کا قلم حکم اڑ جاتا ہے. تو تین لوگ اس طرح کے ہیں. تو مرفوع القلم کون ہوا؟ یہ بھی سیکھ لیں، یہ بھی سیکھنا ہم پر فرض ہے. یعنی جو عقل مند ہے اس پر شریعت لازم ہے، جو جاگ رہا ہے اس پر عقل لازم ہے، جو بالغ ہے اس پر شریعت لازم ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ یعنی جو چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیں تو ہم پر وہ سیکھنا فرض ہے. اب فرض کس پر کر دیں؟ جو عقل مند ہے، عاقل ہے اور جو بالغ ہے، اور پھر وہ مرد ہو یا عورت ہو. مرد ہو یا عورت. ہم یہ سمجھتے ہیں مثال کے طور پر جیسے بعض چیزیں اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں پر فرض فرمائی ہے، جیسے جمعہ مردوں پر فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ تو اس طرح بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو سب پر فرض ہیں، مردوں پر بھی ہیں عورت پر بھی ہے. جیسے روزہ بھی عورتوں پہ بھی فرض ہے تو مردوں میں، لیکن بعض ایسی حالتیں آ جاتی ہیں کہ اس میں بسا اوقات مردوں پر سے بھی وہ روزہ رکھنا فرض نہیں رہتا. جیسے مسافر ہے، سمجھ رہے، کوئی سفر میں ہے تو اب اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. اسی طرح عورت ہے، وہ ہے تو حالت قیام میں یعنی ٹھہری ہوئی ہے کہیں پر بھی، گھر میں ہے اپنے، لیکن اس پر ناپاکی طاری ہے تو اب اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. تو بسا اوقات ایسا بھی ہو. تو یاد رکھیے کہ فرض کا کیا مطلب سمجھ میں آیا. یعنی اتنی دیر سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جس خاص حالت میں یا جس خاص حیثیت میں کسی پہ اوپر کوئی خاص چیز لازم قرار دی ہو اس چیز کو فرض کہا جاتا ہے. سمجھ گئے بات؟ تو یہ جو ہے وہ فرض کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہم نے کہ ہم پر اب کون سی چیزیں سیکھنا فرض ہیں. جس طرح ہم پاکی ناپاکی کا سب کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو. اور حالانکہ وہ مرد اور عورت جو ہے وہ عاقل بالغ ہو، اب چاہے پھر وہ نابالغ بچے کی پاکی ناپاکی ہو یا کسی بے عقل کی، یعنی پیشاب تو جو پاگل ہے اس کا بھی ناپاکی ہے نا، تو اس پر سیکھنا فرض نہیں ہے، لیکن اس عقل والے پر سیکھنا فرض ہے، کیونکہ اس کو اس کی اس ناپاک چیز سے بچنا ہے. تو اس بات چیز ایسی دوسرے پر فرض نہیں ہے لیکن ہم پر فرض ہے اس کی وجہ سے. مثال کے طور پر ماں باپ ہیں، اس کے ہاں اولاد ہے، اولاد نابالغ ہے جب تک، تو اب اس کے اوپر نابالغ بچوں کے متعلق کیا احکام ہے اس نابالغ پر تو فرض نہیں ہے، لیکن اس ماں باپ پر سیکھنا فرض ہے کہ نابالغ کے متعلق کیا کیا احکام آتے ہیں. کتنے لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں پتہ ہوتا. بہرحال یہ لمبی ہوگی بات تعریف. تو فرض کہتے ہیں جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے فرض فرما دیا کسی خاص حالت میں، کسی خاص موقع پر، کسی خاص شخصیت پر، کسی خاص حیثیت سے، تو اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرض کہا جاتا ہے. تو اس کا حکم قرآن میں بھی ہو سکتا ہے، حدیث میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر وعید بھی ہو سکتی ہے، اس کے اوپر نہ کرنے پر گناہ بھی ہو سکتا ہے. وہ چیز یاد رکھیے فرض کہلاتی ہے. تو جو چیز فرض ہے اس کا کرنا فرض ہے، اس کو چھوڑنا حرام. جو چیز کرنا فرض ہے اس کو چھوڑنا کیا ہے؟ یہ بھی سیکھ لیجئے، یہ بھی فرض علم ہے. جو چیز کرنا فرض ہے اس کو چھوڑنا کیا ہے؟ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے تو نماز چھوڑنا حرام، روزہ رکھنا فرض ہے تو روزہ چھوڑنا حرام، زکوٰۃ دینا فرض ہے تو زکوٰۃ نہ دینا حرام. جس کے اوپر حج فرض ہو گیا اب اس کے اوپر کرنا فرض ہو گیا حج، اگر اس نے نہیں کیا تو اس نے کیا کیا؟ حرام کام کیا. حلال کمانا فرض ہے، اگر کسی نے حلال نہیں بلکہ اس نے حرام کمایا تو ظاہر سی بات ہے یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بعض چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں کرنا اور ان کو چھوڑنا کیا ہے؟ فرض. جن کا کرنا حرام ہے چھوڑنا فرض ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہضم ہو جائے گی. جن کو بولیں تو صحیح، جن کو کرنا حرام ہے ان کو چھوڑنا، بعض کرنا فرض ہیں اور ان کو چھوڑنا حرام ہے. جیسے میں نے مثالیں دے دی، بھائی کرنا فرض ہے نماز، چھوڑنا حرام. بعض اس کے الٹ ہیں کہ کرنا حرام ہے ان کو چھوڑنا فرض. جیسے چوری کرنا حرام، چھوڑنا فرض ہے. شراب پینا حرام، چھوڑنا فرض ہے. قتل کرنا حرام، چھوڑنا فرض ہے. تو کیونکہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا کیا حکم ہے؟ قتل کرو؟ نہیں. اللہ کا حکم کیا ہے؟ قتل چھوڑ دو، قتل نہ کرو. ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام اور چھوڑ دینا کرنا، آپ الٹ بول رہے ہیں. ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام اور چھوڑ دینا فرض، یعنی نافرمانی چھوڑ دینا، اور ان کی فرما برداری کرنا فرض ہے اور نہ کرنا حرام. صحیح ہے. تو یہ چیزیں دو سامنے آ گئی ہیں. ویسے یہ 10 ہیں آپس میں مقابل چیزیں جو ہم پر سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے. تو یہ دو میں نے آج بیان کر دی ہیں، ایک فرض ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ حرام. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں، باقی ناپاکی کے کام بیان کرنے ہیں.
تو پاکی ناپاکی سے متعلق میں نے پچھلے جمعۃ المبارک جو چیزیں انسان سے نکلتی ہیں وہ حرام چیزیں یعنی ناپاک چیزیں بیان کی تھیں. ٹھیک ہے, یاد ہے آپ کو؟ تھوڑا سا دوہرا لیں 1-2 منٹ میں, اس کے بعد پھر ہم 10 منٹ مزید چیزیں آج نیا سبق سیکھیں گے. انسان کے جسم سے نکلنے والا خون ناپاک ایک چیز. دوسری چیز کوئی بتائے؟ پیپ, یعنی جو خون دانے میں جم جاتا ہے تو وہ اگر ہم دبا کر نکالتے ہیں پیپ کی صورت میں نکلتا ہے. وہ بس اوقات آپریشن ہوتا ہے, آپریٹ کرنے کے بعد اس میں پس پڑ جاتی ہے, تو وہ ان ٹانکوں میں پڑ جانے والی جو پس جس کو کہتے ہیں, پیپ جس کو کہتے ہیں, تو وہ ناپاک ہے پیشاب کی طرح. دو چیزیں ہو گئی. اسی طرح انسان کے جسم سے نکلنے والا پیشاب, چاہے وہ 1 دن کے بچے کا بھی ہو, ناپاک. انسان کا پاخانہ, کہ چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو. انسان کے پیٹ میں کیڑے تھے, پاخانے کے راستے سے کیڑا نکلا تو وہ بھی ناپاک. ٹھیک ہے, اور اس سے وضو بھی ٹوٹے گا یا نہیں؟ وضو بھی ٹوٹ جائے گا اس سے. ٹھیک ہے, یہ بھی سیکھنا فرض ہے. بعض بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو دوا کھلاتے ہیں تو بسا اوقات وہ ان کے پخانے کے راستے سے وہ کیڑے نکلتے ہیں تو وہ ناپاک ہیں. کوئی ان کو یہ نہ کہے کہ وہ پاک ہے. اسی طریقے سے اور کیا ناپاک کی 4 چیزیں ہو گئی. الٹی قے جس کو ہم وومٹ کہتے ہیں, وومٹنگ کرنا, تو وہ بھی اگر کسی کے الٹی کرتا ہے, پھر بسا اوقات پیلا پانی نکلتا ہے کڑوا, بسا اوقات جو ہے وہ کھانا نکلتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی ناپاک ہے. اب حالانکہ ہم نے کھایا تھا تو کیا تھا؟ پاک. اب نکل رہا ہے تو کیا ہوا؟ انسان کو اس سے اپنی حقیقت اوقات جاننی چاہیے کہ انسان دیکھے کیا اس کی اوقات ہے. جو کھائے تو پاک, نکالے تو ناپاک. اس کے پاس, اس کے پیٹ میں یا اس کے معدے میں تھوڑی دیر چیز رہ جائے جو تھی پاک, لیکن تھوڑی دیر اس کی صحبت میں رہنے کے بعد وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے. تو انسان کی کیا اوقات ہے کہ بھائی تیرے پیٹ میں کچھ چیز ہو جائے تھوڑی دیر تو وہ تو اس کو ناپاک کر دے. لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی اس انسان کو کتنی فضیلت عطا فرماتا ہے کہ اگر یہ بندہ اللہ کی اطاعت کرے اور اپنی شہوات پر غلبہ رکھے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور اللہ کی سچی فرما برداری کرے, دین پر پابندی سے استقامت سے عمل کرے, تو اللہ رب العالمین اسے فرشتوں سے بھی اعلیٰ رتبہ عطا فرما دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اس کی اپنی اوقات کیا ہے. لیکن اچھا, اور کیا ناپاک چیزیں ہیں؟ آنسو نہیں, آنسو پاک ہے. آنکھ آ جائے, جب آنکھ میں درد ہو, آشوب چشم سے جو درد سے پانی نکلتا ہے جس میں آنکھ لال ہو جاتی ہے, اس درد سے جو پانی نکلتا ہے آنکھ سے وہ ناپاک ہے. اچھا, انسان کا پسینہ بھی ناپاک ہے؟ پاک ہے. انسان کا پسینہ کیا ہے؟ پاک ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اور کیا ناپاک انسان سے متعلق؟ انسان کے کان سے میل نکلا, ناک سے میل جم جاتا ہے بالوں پہ, کیا یہ پاک ہے یا نہ؟ بلغم نکلتا ہے, تھوک ہے, کیا یہ پاک ہیں ساری چیزیں؟ کون کہتا ہے ناپاک ہے؟ ڈر کیوں رہے بھائی؟ اگر ناپاک بول دیں گے تو قسم سے میں نہیں ماروں گا. کوئی گھبرائے نہیں, آپ سیکھ رہے ہیں. آپ نا, ہم یہ میں بیان نہیں کر رہا ہوں, ہم سیکھ رہے ہیں. آپ فرض علوم سکھا رہا ہوں آپ کو. بس ہمارے 5-7 منٹ اور ہیں, اس کے بعد ختم. جی, ناک سے نکلنے والا میل پاک ہے یا ناپاک؟ پاک ہے. پاک ہے. کیا ہے؟ جو ناک میں میل جم جاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ پاک ہے. اس کو شریعت نے ناپاک نہیں. بلغم نکلتا ہے انسان کے منہ سے یا انسان کے ناک سے نزلہ بہتا ہے تو وہ بھی پاک ہے, وہ ناپاک نہیں ہے. اسی طریقے سے کان سے میل نکلے گا تو وہ بھی پاک ہے. اسی طریقے سے انسان کھجاتا ہے تو میل اترتا ہے, کالا کالا میل اترتا ہے. ہر انسان کے ساتھ ہے, کوئی ہم سب ایک جیسے انسان ہیں, تو انسان کے جسم سے مٹی, میل, دھول اترتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ ناپاک نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ دیکھیں اس کے باوجود اب پاک میں اور ناپاک میں اسی طرح فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اچھا, ناپاک سے کیا ہوگا کہ ناپاک ہونے کی وجہ سے, جی میں آخر میں سوال, آخر میں ناپاک ذہن میں رکھیے گا. لیکن ناپاک چیز کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ناپاک اگر پیشاب لگ گیا تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن اگر کسی انسان کے جسم پر میل بھرا پڑا ہے, وہ مثال کے طور پر مزدور کام کر رہا ہے, وہ مٹی ہویا ہوا ہے, وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, پاک میں اور ناپاک میں یہ فرق ہے. اور ایک ہے پاک اور ایک ہے طیب. پاک اور طیب, اس میں کیا فرق ہے؟ دونوں پاک ہیں, پاک اور طیب دونوں پاک ہیں, لیکن انسان کبھی بھی پسند یہ نہیں کرے گا کہ وہ ناک میں انگلی ڈالنے کے بعد وہی پانی میں ڈال دے. اس کا دل نہیں مانے گا. مثال کے طور پر واش روم میں لوٹا رکھا ہوا, اس کو کسی نے خوب رگڑ اسے صابن سے دھویا, صحیح ہے, اچھی طرح خوب دھویا, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, 7 دفعہ دھویا دبا کے اس کو,
اس کے بعد اس کو کوئی اس میں پانی ڈال کے دے بھائی پی لو، دل کرے گا؟ حالانکہ وہ پاک ہے، حالانکہ وہ پاک تو ہے۔ تو بعض چیزیں پاک ہوتی ہیں لیکن طیب نہیں ہوتی، انسان کی طبیعت نہیں مانتی اس کو، صحیح ہے؟ اس لیے جو ہے وہ اوجڑی کھانا جائز ہے، اجازت دیتے علماء، لیکن چونکہ اس میں وہ سارا جو ملبہ بھرا ہوتا ہے وہ گوبر ہوتا ہے جانور کا، وہ اس کے اندر ہوتا ہے، اور پھر جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو وہ پوری اس میں سے نکلتی ہے، اس میں اندر جب اس کو نکالتے ہیں تو وہ اوجڑی جو ہے وہ الگ ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ جائز پاک کے صاف ہے، اس کو اچھی طرح اس کے اوپر سے جو خول اترتا ہے وہ اتار دیا جائے، اس کی اچھی طرح دھلائی ہوئی پاک ہو گئی۔ لیکن جو جن کی طبیعت طیب ہوتی ہے ان کا دل کھانے کو نہیں مانتا، کیوں بھائی اس میں گوبر بھرا ہو، حالانکہ وہ کھانا جائز ہے۔ تو بعض چیزیں جائز بھی ہوتی ہیں لیکن ان سے دل انسان کا نہیں مانتا۔ تو سمجھ میں آیا کہ بعض چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی طیب چیزوں کا حکم دیا، کیا فرمایا؟ تم طیب چیزیں کھاؤ، یہ نہیں کہا کہ پاک چیزیں کھاؤ، یہ بھی نہیں فرمایا حلال چیزیں کھاؤ، فرمایا طیب چیزیں کھاؤ، یعنی جو پاک بھی ہو، حلال بھی ہو اور طیب ہو، بالکل دل اس کی طرف مائل ہوتا ہو، جس چیز کو دل نہ کرے، حالانکہ وہ کھانا جائز ہوتی ہے بسا اوقات، لیکن رسولوں نے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی۔ تو جس چیز کی طرف دل مائل نہ ہو اس سے بھی انسان کو کھانے سے بچنا چاہیے، اگرچہ وہ جائز ہے، اگرچہ وہ حلال ہے، اگرچہ وہ پاک ہے۔ بات سمجھ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تو اللہ نے ہمیں ایسا حلال کھانے کا حکم دیا ہے کہ جو بالکل ستھرا ہو، جس کی طرف دل مائل ہو، جس کی طرف ذرا سا بھی آپ کو شبہ ہو کہ نہیں، تو آپ اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں، صحیح ہے؟ درود پڑھ لیجیے، صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اب ہم 2-3 چیزیں اور نہیں سیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم سے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ سوال کیا تھا، اور یہ چیزیں ہم پر سیکھنا فرض ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ 3 چیزیں ہیں یعنی غسل فرض ہونے کے سبب میں نے اسے پہلے درس میں بیان کیے تھے کہ 4 وجہ سے غسل کیا ہوتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے، 4-5 وجہ سے۔ ان میں سے ایک وجہ کیا تھی؟ احتلام، ٹھیک ہے؟ دوسری چیز کیا ہے؟ جماع، یعنی ہم بستری، مرد اور عورت کا ملاپ۔ تیسری چیز ہے عورت کا حیض، اس کے مینسز، اس کے ناپاکی کے ایام۔ چوتھا ہے اس کا نفاس، بچے کی پیدائش کے بعد جاری ہونے والا خون۔ اور 5واں ہے مرد کا یا عورت کا، یعنی مرد اور عورت کا یوں ملنا، ایک تو ہے ہم بستری، اور ایک ہے کہ مرد اور عورت کا یوں جمع ہونا کہ ان کی ستر کی جگہیں مل گئیں، اور ملنے کے بعد مرد کا ستر عورت کے ستر میں چھپ گیا، مرد کا ستر عورت کے ستر میں چھپ گیا۔ اب چاہے وہ انزال یعنی ان کو جو ہے وہ فراغت ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے؟ پھر چاہے ان کو جو ہے وہ انہینسمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، شہوت، اس کی ہوس ہو یا نہ ہو، دونوں پر غسل فرض ہوگا۔ تو یہ چیزیں 5 چیزوں کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اب جب یہ چیزیں فرض یعنی غسل فرض ہوتا ہے تو احتلام کی صورت میں، اسی طرح جماع، ہم بستری، مباشرت جس کو کہا جاتا ہے، اس صورت میں جب مرد یا عورت، یعنی عورت کے جسم سے بہت کم لیکن مرد کے جسم سے جو ہے وہ مخصوص پانی کا اخراج ہوتا ہے، کچھ خروج ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے منی، تو یاد رکھیے وہ بھی شرمائے نہیں، سیکھیں، آپ کو کوئی نہیں سکھائے گا اس طرح، وہ بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ بولیں، یہ سب کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ آج ہم سیکھیں گے تو ہم اپنی اولادوں کو سکھائیں گے، ہم بتائیں گے دوسروں کو، طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہیں لیکن ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ دین کا علم سیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، استنجا کا طریقہ سکھایا۔ کس چیز کا طریقہ؟ استنجا کا طریقہ۔ ہاں جی، استنجا کا طریقہ بھی سنت طریقہ کیا ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا، یعنی ایک تو ہے نجاست، جیسے میں نے کہا نا کہ ایک ہے حلال چیز، ایک ہے طیب چیز، تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو نجاست سے پاکی تو حاصل کرتے ہیں لیکن طیب طریقے سے حاصل نہیں کرتے، اور وہ حاصل ہوتی ہے سنت انداز سے۔ صرف نجاست کو دھو لینے سے ضروری نہیں ہے کہ پاکی حاصل ہو جائے، بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ایسا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ وہ جو ہے پھر جا کے اس سے طیب، جس کو ہم کہتے ہیں نظافت، جس کے بعد دل انسان کا صاف ستھرا اس کا کہتا ہے کہ اب میں نے صحیح معنوں میں پاکی حاصل کی۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور خوب ستھرا رہنے والوں کو، یعنی خوب پاکی حاصل کرنے والوں کو، خوب طیب حصول کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے، ان سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے۔ یہ ہمیں ضرورت ہے اس چیز کی۔ تو مرد یا عورت کے جسم سے نکلنے والا
حالت شہوت میں نکلنے والا پانی جو جھٹکے سے خارج ہو، جو جس کے ساتھ اس کی فراغت ہو، جس کے بعد اس کی ہوس، اس کی شہوت، اس کا نفس مطمئن ہو جائے، وہ ٹھنڈا ہو جائے، تو یاد رکھیے ایسا نکلنے والا پانی جو منی کہلاتا ہے یہ بھی ناپاک ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ یہ میں نے آج ایک نئی چیز بتائی ہے آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ایک اور سوال تھا، وہ میں نے بتایا تھا 2 چیزیں اور ہیں۔ وہ کیا تھی؟ پچھلی دفعہ میں نے بتایا، بغیر شرمائے بتائیں وہ کیا ہیں؟ 2 چیزیں اور ہیں، مزی اور ودی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، مزی اور ودی۔ اس میں فرق کیا ہے؟ کتنوں کو نہیں پتا ہوگا؟ اچھی اچھی عمروں والے، ان کو 60 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور مزی کیا ہوتی ہے؟ مزی، یاد رکھیے شہوت سے پہلے انسان کو جو پانی نکلتا ہے اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مزی۔ تو اس کی وجہ سے وضو تو ٹوٹتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ سمجھ گئے بات؟ بہت سارے لوگوں کے سوال کے جواب آپ کو مل رہے ہوں گے کہ اس وجہ سے، یعنی مزی جب اس کو بسا اوقات شہوت کے وقت جب وہ پانی خارج ہو تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے وہ غسل فرض نہیں ہوتا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ اگر وضو اس کا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا وہ ہے بھی ناپاک، اس سے کپڑا بھی ناپاک ہوگا، لیکن اس سے غسل فرض، غسل اسی صورت میں فرض ہوگا جو میں نے 5 چیزیں آپ کو بتائیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جو تیسری چیز ہے ودی، وہ بسا اوقات کسی کو جو ہے وہ پیشاب کرنے کے بعد جس کو ہم کہتے ہیں قطرے نکل جانا، ٹھیک ہے، تو وہ نہ تو گاڑی ہوتی ہے اور نہ اس میں بسا اوقات چپک ہوتی ہے، یا بسا اوقات گاڑی بھی ہوتی ہے چپک بھی اس میں ہوتی ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ودی، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو شہوت کے وقت جو پانی خارج ہو لیکن اس سے شہوت ٹوٹے نہ بلکہ بڑھے، اس کو کہا جاتا ہے مزی۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مزی۔ وہ بھی ناپاک ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ویسے بنا شہوت کے جو پانی خارج ہوتا ہے بسا اوقات، لیکن وہ ہوتا بسا اوقات گاڑھا ہے، اس میں چپک ہوتی ہے، کبھی پیشاب سے پہلے کبھی پیشاب کے بعد قطروں کی صورت میں نکلتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے ودی۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ودی۔ تو اس پانی کو بھی ناپاک کہا گیا ہے کہ وہ ناپاک ہے، وہ لگے گا جسم پر تو وہ ناپاک کپڑے سے ناپاک ہو جائیں گے، لیکن اس سے غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن وضو اس سے ٹوٹ جائے گا۔ غسل ایک ہی صورت میں فرض ہوگا جب منی خارج ہوگی، پھر چاہے وہ جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے خارج ہو، ٹھیک ہے۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ فرض احکام سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی نہیں، ناپاک نہیں، وہ پاک ہے، جس طرح ہوا لگ رہی ہے پانی نکل رہا ہے آنکھوں سے، میں نے کہا نا صرف آنکھ کا درد سے جو پانی نکلے گا وہ ناپاک ہوگا۔ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال بھی آ رہے ہوں گے اور آنے چاہیے انشاءاللہ، اس کے لیے ہم نے اس لیے پرسوں اتوار کا سلسلہ خاص مختص کیا ہوا ہے کہ آپ سوال کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کے جواب دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بہت ساری چیزیں میں نے آج سکھائی ہیں، فرض کے متعلق میں نے سکھایا ہے، حرام کے متعلق سکھایا ہے، ایک ناپاک چیز مزید بیان کی ہے، اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں ضمناً بیان ہوئی ہیں۔ انہیں یاد رکھتے ہوئے انہیں خاص طور پر آپ جن کو بتا سکیں، جیسے باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو سکھائے، اس میں نہ شرمائے، نہیں سکھا سکتا میرے پاس بھیجیے۔ مسجد کا امام کس لیے ہے آپ کے پاس؟ کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے جو آپ کے، جن کو آپ امام صاحب کے پاس بھیج کر آپ ان کو سکھوا سکتے ہیں۔ آپ بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو نہیں بتا سکتا، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو سکھانا تو ہے نا، کسی استاد سے اس کو سکھوائیں، خود نہیں سکھاتا، خود شرم آتی ہے تو امام کے پاس اس کو بھیجیں، استاد کے پاس اس کو بھیجیں، وہ اس کو سکھائے۔ ورنہ جو ہے شوہر اپنی بیوی کو بتا سکتا ہے، پھر بیوی کے ذریعے وہ اپنی بیٹیوں کو بتائے، شوہر اگر اپنا باپ اپنے اگر بیٹوں کو بتا سکتا ہے تو بتائے، سکھائے ضرور۔ کتنے ایسے ہیں یعنی ان کے ہاں ان کے گھروں میں ان کے بیٹے بالغ ہو گئے، لیکن ان کو سکھانے والے والدین، یعنی ماں کی ذمہ داری بیٹیوں کی اور باپ کی ذمہ داری بیٹوں کی۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اگر ماں بیٹے کو سکھائے یا باپ بیٹیوں کو سکھائے تو دیکھا جائے تو کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کی زوجہ ہیں، حضرت عمر فاروق کی کیا ہیں؟ بیٹی ہیں، یہ بیٹی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سپاہیوں کی چھٹی منظور کرنی تھی نا، کہ بھائی سپاہی جو ہے وہ کتنے دن میں چھٹی یعنی کہ جانا ضروری ہے، وہ جہاد پر گیا ہوا ہے، اب وہ جہاد سے اب واپس جب کتنا عرصے اس کے پیچھے اس نے اپنی بیوی چھوڑی ہوئی ہے، تو اس کی بیوی کتنے دن برداشت کر سکتی ہے کہ شوہر کے بغیر رہے؟ اب یہ مسئلہ کس سے پوچھا حضرت عمر نے؟ اپنی بیٹی سے، کہ تم بتاؤ، تم بیٹی ہو، تم عورت ہو، تم ایک بیوی ہو کسی کی، تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے بغیر کتنے عرصے برداشت کر سکتی ہے۔ تو آپ کی بیٹی نے بتایا کہ 4 مہینے کم از کم عورت جو ہے وہ برداشت کر لیتی ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ 4 مہینے سے زیادہ کسی بھی سپاہی کو روکنے کی اجازت نہیں، ہر 4 مہینے میں سپاہی کو چھٹی دینا ضروری ہے۔ کس نے بتایا؟ بیٹی نے۔
بیٹی سے پوچھا درد من، تو دین سیکھنے میں شرم نہیں ہونی چاہیے. ہم کیوں شرماتے ہیں؟ لوگ جو ہے وہ ڈانس کرتے ہوئے نہیں شرما رہے روڈ کے اوپر، لوگ جو ہے وہ ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، اسنیپ چیٹ بنا رہے ہیں، یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں، گھر میں گانے چل رہے ہیں، ویڈیو کے اوپر فلمیں چل رہی ہیں، عورتیں ناچ رہی ہیں، وہاں شرم نہیں آ رہی بیٹے کو، باپ کو بیٹی کو، اور یہ دین کا مسئلہ سکھاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو پھر بھی بھلے چلیں، ہمارا دین ہمیں حیا سکھاتا ہے، تو حیا کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر بیوی کو سکھا دے، پھر ماں بیٹی کو سکھا دے، باپ بیٹے کو سکھا دے. نہیں سکھا سکتا تو پھر جو ہے وہ کم سے کم ہمیں مسجد کے امام کی خدمت لینی چاہیے، مسجد کے مؤذن صاحب کو لینا چاہیے، دینی استاد مقرر کرنا چاہیے، ان کے ذریعے سکھائیں. باہر ممالک کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کی ایجوکیشن بیان کی جا رہی ہے، ہر طرح کی ایجوکیشن سر عام دی جا رہی ہے، اور ہم دین کی تعلیم سکھانے میں بھی شرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں ہدایت دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ یا رب العالمین. جو درس ہوا اسے یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اسے دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمیں فرض باتیں سیکھ کر یا اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارا دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، علم پر عمل کرنا نصیب فرما. جو بیٹھے جنہوں نے شرکت کی، یا اللہ شرکت کرنا قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.